لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدنی پھول کچھ عطا فرما دیں کہ کچھ تو لے کر جاتے ہیں ماں باپ کو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جب کسی بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے جن کو بعض اوقات اردو بھی نہیں آتی، وہ اپنی گاؤں کی گوٹھی کی زبان جانتے ہیں، جب کھو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے، 70-80 سال کی عمر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیسے بھیج دیے اور ہم حج پر آ گئے۔ تو بعض اوقات وہ بیٹے خود بھی حج پر آ سکتے ہیں، اتنے افورڈ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ پیسے دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اتنی بڑی عمر کے ماں باپ جن کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، پاپا اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ان بیٹوں کو صرف رقم دینی چاہیے یا ان کو ساتھ اپنے ماں باپ کے آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کروانا چاہیے؟ انصب تو یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ خود سفر کریں حج کا، ورنہ کم از کم کسی اور کو بھی خرچہ دے دیں جو قابل اعتماد ہو، اور وہ ان کے والد کو حج کروا دے۔ یار ہے کہ وہ اس طرح بزرگ کو چھوڑ دینا بیچاروں، میں نے دیکھے نا علمان والحفظ، ہم اگر مدد کرنا بھی چاہے تو ہم بھی کر نہیں پاتے، ہم خود مسافر ہوتے ہیں، بیچارے کا کیا کریں، ایسے بیچارے سمجھو گویا مرنے پڑے ہوتے ہیں بیچارے، کو کوئی سوچکا ہی نہیں پڑتا۔ معلم کا ایڈریس کیا، ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، معلم ہوتا ہے، خیمے ہوتے، سب ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، وہ اپنی بولی بولتے ہیں اور ہم اپنی بولی بولیں گے۔ پھر اللہ غفار عز و جل کے 8 حروف کی نسبت سے رمیہ کے 8 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کی گئی رمیہ جمار میں کیا ثواب ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا جمروں کی رمیہ کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمیہ نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے۔ سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں بلکہ فقط 1 مانی جائے گی۔ بابا بہت سارے لوگ یہ وکالت دیتے اس وجہ سے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے کہ رمی کرنے مت جانا، عورتوں کو لے کر مت جانا، والدہ کو لے کے مت جانا، اور وہ بیچارے ابھی گئے نہیں ہوتے رمی کرنے لیکن خیمے میں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن سے ان کو ایک طرح سے پریشر اور ڈرا کے بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اب بہت بڑی جگہ بنا دی گئی ہے، اس کی مزید اگر پاپا مدنی پھول مل جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب کئی سالوں سے حادثے نہیں ہو رہے بلکہ بہت بڑے بڑے پل بنا دیے گئے ہیں اور بڑی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے۔ پہلے تھا واقعی دشواریاں بہت تھیں اور تقریباً ہر سال بھگدڑ مچتی تھی اور کافی لوگ میں شہید ہوتے تھے۔ سہولتیں پھر 4 منزلہ تو حاجی تقسیم، میرا خیال آخری منزل پر تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا، اور لفٹ بھی لگا منی بھی منی مار دے گی کنکری، اور لفٹ ذرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو تھوڑی تکلیف کر کے اوپر تشریف لے جائیں۔ ہاں لفٹ ہے تو اس لیے مریض بوڑھے سبھی جا سکتے ہیں، نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ۔ تو معافی خوف کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو نہیں چھوڑیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان کو مارنے کا وقت آئے تو آپ سستی کرتے ہو، اس کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ ابھی اگر آپ فرمائے تو مزدلفہ سے بابا یہ جو کنکر مارنا ہے، کنکریاں مارنے والے تک کے جو مناظر ہے دکھا دے۔ لبیک چلے چلا گا، کنکریاں جمع کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے، کیونکہ متمتع اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے، پھر قربانی اور پھر حلق، اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی، انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا، پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں۔ اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا، سر منڈوا دیا، تو آپ پر دم واجب ہو جائے۔ ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں، اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے۔ مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں، ان سب کا بے عیب ہونا قریب ناممکن ہے۔ اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں،
مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں. بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا